الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ سورہ صاد کی آیات نمبر 45، 46، 47 اور آیت نمبر 48 تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو ساحر کہا، مشرکین مکہ نے آپ کو کذاب کہا، مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت سے منہ موڑ لیا۔ تو پریشان ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ جب انسان بڑی قوت کے ساتھ حق کو پیش کر رہا ہو اور پھر اتنی ہی شدت کے ساتھ اس حق کا انکار کر دیا جائے تو پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لیے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم کو یاد کیجئے، اسحاق کو یاد کیجئے اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، ذوالکفل اور الیسع، یہ سارے ہمارے برگزیدہ بندے، یہ سارے ہمارے محبوب بندے ہیں۔ آپ انہیں یاد کیجئے، ان کے واقعات لوگوں کو سنائیے، ان کے جو حالات تھے وہ حالات آپ لوگوں کو سنائیے، آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر آپ کو صبر آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ آپ کے والد اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا کرتے تھے اور پھر ان بتوں کو خدائی کا درجہ دے دیتے تھے، اور پورے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی موحد نہیں تھا۔ اب آپ نے اپنے والد کو سمجھایا تو والد آپ کو مارنے پر آ گیا۔ آپ نے علاقے والوں کو سمجھایا، علاقے والوں نے آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ جل شانہ نے وہاں آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے مزید آپ سے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا۔ فرمایا کہ اپنی جوان بیوی اور شیر خوار بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر چھوڑ دی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہمارے ان انبیاء کے واقعات کو آپ پڑھیں، آپ لوگوں کو سنائیں، اس سے آپ کو پہنچنے والی تکلیف کم ہو جائے گی۔
پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ آپ کو جس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی اللہ جل شانہ نے آزمائش میں ڈالا، اسی بیٹے کو آپ سے جدا کر دیا اور اسی بیٹے کو آپ کی آنکھوں سے دور کر دیا۔ اور علماء کرام نے لکھے ہے 40 سال یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے دور رہے، اور یعقوب علیہ السلام کی یہ آزمائش ایسی آزمائش تھی کہ آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، قرآن مجید کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آپ کی بینائی چلی گئی اور آپ نابینا ہو گئے بیٹے کے فراق میں روتے روتے روتے۔ پھر 40 سال کے بعد جب اللہ جل شانہ کو منظور ہوا تو باپ بیٹے کی آپس میں ملاقات کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، اسحاق کو یاد کیجئے، یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جن پر آزمائشیں ہی آزمائشیں آئیں۔ جب آپ ان کو یاد کریں گے، ان کے واقعات لوگوں کو سنائیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اپنی اذیت یہ کم نظر آئے گی، آپ کو اپنی تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ یہ جو نبیوں کا ذکر کیا ہے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب علیہ السلام کا، یہ وہ لوگ تھے انہیں ہم نے امتیازی شان یہ عطا فرمائی تھی کہ یہ ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھتے تھے۔ دنیا ان کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر فعل اپنے رب کی رضا کی خوشنودی کے لیے، ان کا ہر عمل جنت کے حصول کے لیے، ان کا ہر عمل اپنے آخرت کے گھر کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اے ہمارے حبیب، آپ ان کے واقعات خود بھی پڑھیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی سنائیں تاکہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں اور آخرت کو اپنے سامنے رکھیں۔ ان کا ہر عمل، اٹھتا ہوا ہر قدم، زبان سے نکلا ہوا ہر بول یہ آخرت کے بارے میں ہو۔ جب انسان اس حد تک آخرت کو چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اخلصناہم بخالصہ، پھر ہم انہیں امتیازی شان یہ عطا کرتے ہیں کہ فکر آخرت انہیں عطا فرماتے ہیں اور وہ پھر آخرت کے غم میں ڈوب جاتے ہیں اور آخرت ہی ان کا سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے یہ ہمارے بہترین انسان تھے، برگزیدہ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، ہم نے انہیں منتخب کیا تھا، یہ عام انسان نہیں تھے، یہ وہ لوگ جن کے سروں پر تاج نبوت آیا، وہ لوگ جنہیں صاحب کتاب، صاحب وحی بنایا گیا، وہ لوگ جن کا ہر عمل محض اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے تھا، یہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، کتنے عظیم الشان انسان تھے۔ ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی ہے، جوانی نہیں چڑھی ہے، بس چلنے کے قابل ہوئے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، اور بیٹے کو قربان گاہ تک پہنچا دیا۔
کمال ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور کمال ہے اسماعیل علیہ السلام پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ نہ باپ نے اف کیا، نہ بیٹے نے اف کیا، نہ باپ نے انکار کیا، نہ بیٹے نے انکار کیا، بلکہ اس سے بھی بڑی بات، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت، ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، ابراہیم نے چھری چلا دی اور چھری اسماعیل کے گلے پر نہ چلی، تو اسماعیل علیہ السلام نے پھر اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند نہیں آئی ہے کہ آپ مجھے اس طرح آپ نے مجھے لٹایا ہوا ہے کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے دو چار نہیں ہو رہی ہیں، آپ مجھے سیدھا لٹائیں اور سیدھا لٹا کر میری آنکھوں میں آپ آنکھیں ڈالیں، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں، پھر آپ مجھے ذبح کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بھی کیا، لیکن وہ چھری تھی، اس نے چلنے کا نام ہی نہ دیا، اور جب وہ چلی تو ایک دمبے پر جو اللہ نے جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجے۔ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو پھر پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلام ہو تم پر، ابراہیم سلام ہو تم پر، کیا کمال انسان ہو تم کہ تم نے ہماری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنے نقط جگر کے گردن پر تم نے چھری چلا دی۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ کتنا عظیم الشان انسان تھا۔ وَالْيَسَعْ وَذَا الْكِفْلِ، ذو الکفل کے بارے میں علماء کرام نے لکھے ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے، اور ایسے نیک بندے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور ایک الیسع، یہ حضرت یسع علیہ السلام یہ نبی تھے، اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب تھے۔ اللہ نے جب حضرت الیاس علیہ السلام کے وقت کو مکمل فرمایا تو ان کے بعد حضرت یسع علیہ السلام یہ نبی بنے، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پورے قرآن مجید میں اور ذخیرہ احادیث میں حضرت یسع علیہ السلام کے اس سے زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ آپ الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر آپ کو نبوت عطا کی گئی، پھر آپ نے نبیوں والا کام کیا۔ آپ کہاں کے رہنے والے تھے، کتنا عرصہ رہے، کتنا عرصہ آپ زندہ رہے، اس قسم کی کوئی تفصیل وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں مذکور نہیں ہے۔ بس ہم پر اتنا لازم ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھیں کہ حضرت یسع علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اور ذو الکفل کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ جس طرح لقمان حکیم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو ان آیات میں ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ ہمارے حبیب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں دی جا رہی ہیں
आपको जो तकलीफें पहुंच रही हैं, इन अंबिया किराम के वाक़यात को मद्देनजर रखकर उन तकालीफ पर आप सब्र कीजिए, उन तकालीफ को आप बर्दाश्त कीजिए। जब इन अंबिया किराम के वाक़यात आपके सामने होंगे तो आपको पहुंचने वाली हर तकलीफ वो छोटी नजर आएगी। आपके लिए, आपके मानने और चाहने वालों के लिए उन तकालीफ पर सब्र करना आसान हो जाएगा। दुआ फरमाएं, अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब।